پیغمبر اسلام نے امت کے درمیان جو دو چیزیں دی ہیں، اسی پر مجھے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ ایام بھی گزر رہے ہیں کہ آج 19 محرم الحرام ہو چکی ہے۔ یعنی جو ایام عزا کے ہے، یہ تو خیر عام و خاص کی زبان پر رہتا ہے، محرم ہے محرم ہے محرم ہے، ہر چند کے محرم کا ایک مہینہ ہے، مگر یہ کہ جو 68 دن ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، سیاہ لباس پہنتے ہیں، یہ تمنائے شہزادی کونین کے سبب ہے۔ انشاءاللہ تعالی کبھی میں اس پہ تفصیلی جو حدیث ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرے گا خادم، اگر ذہن میں بات آ جائے تو میں پیش کروں گا کہ جو عزاداری کو طول دیتے ہیں ان کے تعلق سے معصوم نے کیا کہا ہے۔ ہر چند کے واقع کربلا 10 محرم کو ہو چکا، تو اکثر حضرات کہتے ہیں کہ جب 10 محرم کو واقع کربلا ہوا تو 10 محرم کے بعد یہ مجالس کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ویسے تو 10 محرم کو واقع کربلا ہو گیا، مگر یہ کہ کسی کائنات میں کسی کا لاشا 40 دن کے بعد دفن نہیں ہوا، مگر یہ کہ ایک ہمارے غریب الوطن کا لاشا 40 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ ہم کیسے فرش عزا کو اٹھا دیں۔ اب آپ کا ہمارا کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جو کہ عام انسان ہے، یہ ممکن ہے کہ وہ عالم بھی نہیں ہے، ہاں عالم کا سوگ منانے کا حکم ہے، عالم کے لیے ہے، مگر ایک عام انسان بھی اگر دنیا سے گزر جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ کئی دن تک مسلسل غم مناتے ہیں اور پھر کسی خوشی کی محفل میں شرکت نہیں کرتے۔ ہمارا مر جائے تو خوشی کی محفل میں شرکت نہیں کرتے، تو سچ بتاؤ جو آل رسول ہے اب ان کا غم کتنا عظیم ترین غم ہوگا۔ اسی لیے میں اکثر اپنے نوجوانوں سے یہ معروضہ کرتا ہوں کہ دیکھو، پہلے عارف ہو کر عبادت کرو، فرش عزا پر بیٹھنا، ذکر اہل بیت سننا، ان کے غم میں اشک بار ہونا بہت ہی عظیم ترین عبادت ہے۔ ہم اس عبادت کا احصا نہیں کر سکتے، اس کا تعین نہیں کر سکتے۔ دیگر جتنے بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا تعین ہے، جیسے کہ جب آپ پر نماز ظہرین واجب ہے، جب نماز ظہرین واجب ہے آپ اپنا واجب ادا کر دیے، یعنی ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھ لی ہے، عصر کی 4 رکعت نماز پڑھ لی ہے، ختم ہو گئی بات، عبادت ختم ہوئی وہاں سے۔ اب آپ مخروض نہیں ہیں، آپ قرضدار نہیں ہیں، کیونکہ اپنا واجب ادا کر دیے۔ تو پتہ چلا جب واجب ادا ہو جاتا ہے تو اب اس کے بعد اس واجب کی تکرار نہیں ہو گئے، مگر یہ کہ یہ جو فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، ذکر اہل بیت کرتے ہیں، اس کا کوئی تعین نہیں کر سکتا۔ جو مشہور معروف حدیث ہے، ایک درود کا تحفہ پیش کریں، محمد وعلی محمد۔ تفکر ساعت افضل من عبادت الثقلین، ایک ساعت کا تفکر ثقلین کی عبادت سے افضل۔ آج تک ثقلین کا تعین نہیں ہوا کہ ثقلین ہے کیا، ثقلین کہتے کس کو ہے، بس خور معصوم ہے، ہم اس کو دہرا رہے ہیں حصول ثواب کے لیے، مگر یقیناً یہ خور معصوم کو دہرانا، اس کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا ثواب ہے، مگر معروضہ یہ ہے کہ سمجھیں کہ یہاں پر جو دہنے عصمت سے نکلے ہوئے جملے ہیں تو ثقلین سے مراد کیا ہے، اس کو سمجھنا ہر ایک کا
فریضہ بنتا ہے تو جتنے بھی واجبات ہیں سب ایک وقت سے آغاز ہے اور ایک وقت پر ختم ہے، ایام سے آغاز ہے، ایام پر ختم ہے، شہور سے آغاز ہے، شہور پر ختم ہے، یعنی جتنے بھی مہینے ہیں وہ مہینوں میں جو جو بھی عبادتیں آپ پر ہم پر ہیں، آغاز بھی ہے اس کا، اتمام بھی ہے۔ تو یہ عبادت ایسی عظیم ترین عبادت ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس کا اجر کیا ہے اس کو اب ہم نہیں سمجھ سک رہے، یہ اس کا اجر کیا ہے، اجرت کیا ملنے والی ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں پائے۔ اور جو سمجھ گیا خدا کی قسم یہ ذکر سے غافل نہیں ہوتا، کبھی یہ ذکر اہل بیت سے غافل نہیں ہوگا، کیونکہ بڑی عظیم ترین عبادت ہے، عظیم ترین ذکر ہے۔ کیوں عظیم ترین ذکر ہے؟ ہر جن کے ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، اگر یہ اہل بیت کا ذکر اہل بیت کی حد تک محدود ہوتا، کیا معروضہ کر رہا ہے خادم غور فرمائے، اگر ذکر اہل بیت کی حد تک محدود ہوتا تو خدا کی قسم ذکر خدا نہ ہوتا۔ ذکر خدا کا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم اپنے اپنے عقل کے اعتبار سے، اپنے اپنے فہم کے اعتبار سے ہم ذکر کر رہے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھنا، کبھی یہ نہیں سمجھنا یہی حد ہے، نہیں، ہماری حد ختم ہو گئی، ہاں ہماری عقل تھک چکی ہے، یا یوں عرض کروں کہ عقل و فہم ہمارے جواب دے دیے، مگر یہ کہ حق کی حقیقت کو نہیں پہچانا ہے۔ کیا جملہ میں نے صرف کیا ہے؟ حق کی حقیقت کو ہم نہیں پہچانے۔ یہ کیا ہے حق کی حقیقت؟ تو دس بستہ میرے نوجوانوں سے معروضہ کر رہا ہوں، بار بار کر رہا ہوں، شاید میرا جہاں تک خیال ہے اگر میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا ہے تو چاند رات سے میں مسلسل میں معروضہ کر رہا ہوں کہ دیکھو وقت کو غنیمت جانو، اور میں کوئی یہ نہیں کر رہا ہوں، اپنی بڑائی نہیں، خدا کی قسم، دیکھو حق اور باطل کیا ہے اس کا کھل کر بیان کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ باطل کا دور اور دبدبا ہے، ہاں باطل کا دور اور دبدبا ہے، تو ان سے کئی ایک حضرات خائف ہیں، خوف زدہ ہیں، وہ اپنی جان بچانے کی خاطر حقائق پر پردے ڈال رہے ہیں، حجابات، پردے کیا بیان نہیں کر سک رہے ہیں باطل کی وجہ سے، تو ذاکرین کا یہ فریضہ بنتا ہے جب اہل بیت نے یہ منصب عطا کیا ہے، اس منصب کا حق ادا کرے، اس منصب کا حق ادا کرے، اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، اس کے بعد کہہ دیں لا اکراہ فی الدین، جبرن اپنا مذہب کسی پہ مسلط نہیں کرنا، مگر یہ کہ اپنا مذہب کیا ہے اس کا اظہار کرنے کا ہر فرد واحد کو حق ہے۔ آپ اپنا مذہب بیان کریے، آپ اپنا مذہب بیان کریے، مسلط مت کریے، مسلط مت کیجئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ مانو، نہیں، یہ جو اس طرح کا عمل کرتا ہے اس کو ہماری یہاں کی دکنی زبان میں غنڈہ گردی کہتے ہیں، ہاں یہاں کی زبان میں نہیں، زبردستی نہیں مسلط کرنا، آپ بیان کر دو کہ دیکھو خداوند عالم اپنے کلام پرز حکمت میں ارشاد فرما رہا ہے، اہل بیت علیہم السلام میں بیان کر رہے ہیں، آپ کا اختیار ہے، چاہے قبول کریں چاہے قبول نہ کریں، مگر بیان تو کرو اور یہ بتاؤ کہ کون منافقت کر رہا ہے۔ خدا کی قسم کوئی شیعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو کہنے میں قرآن کو نہیں مانتا، کوئی شیعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں اہل بیت کو نہیں مانتا، سب کہیں گے نہیں قرآن کو ہم مانتے ہیں، اہل بیت کو ہم مانتے ہیں، آپ پہچانے نہیں کہ قرآن ہے کیا، اہل بیت ہے کیا اس کو پہچانے نہیں،
پہچان لازمی ہے، ماننا نہیں، کیونکہ پہچان لینے کے بعد یہ کہنے کی احتیاج نہیں ہے مانو۔ ہمارا اللہ کر رہا ہے، خادم غور فرمائے، لازمی نہیں ہے کہ مانو مانو مانو، نہیں، بس خالی تعارف سے تعارف کرا دو، تعارف کرا دو، حقائق پہنچا دو، اور اس کے بعد بتا دو کہ دیکھو یہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہے۔ بس یہیں پر لوگ گھبرائے جاتے ہیں، جھوٹے کو جھوٹا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو جھوٹا ہے اس کو جھوٹا کہہ دیں برہم ہو جاتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے ضمیر کو دیکھو، ضمیر اگر مطمئن ہے، ضمیر اگر آپ کا مطمئن ہے تو پھر لاکھ کچھ کہہ لے، پرواہ نہیں کرنا۔ اگر آپ چوری کرے ہیں تو فوراً نہیں تو جھوٹا، تو نہیں بھائی چھوڑ دو، پھر ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چور ہوں تو آپ کی نگاہ میں چور ہوں، اللہ اور اہل بیت جانتے ہیں میں کیا ہوں، ختم ہو گئی بات۔ مگر یہ دیکھا گیا ہے کہ چور ہمیشہ چور کہنے سے گھبراتا ہے۔ اسی طرح خود ساختہ امام اگر اس کو امام کہہ دے اور ہم ثابت کر دیں کہ خود ساختہ ہے تو فوراً گھبراتا ہے۔ اب اس کے پاس نہ قرآن سے ایک دلیل ہے نہ حدیث سے دلیل ہے، تو اب کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اپنے حوالی و موالیوں کو جو پال کر رکھا ہے ان کو آپ پر مسلط کر دے گا، ان کو آپ پر مسلط کر دے گا۔ انسان دیکھیں آپ، اگر کوئی غنڈا ہے، شریف آدمی تو ڈرے گا غنڈے سے، تو پتہ چلا یہ آج کا طور طریقہ نہیں ہے، عرصے دراز سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ غنڈوں کے ذریعے ڈرایا جاتا ہے، غنڈوں کے ذریعے ڈرایا جاتا ہے۔ مگر یاد رکھو یہ غنڈہ غزی بھی ایک حد تک ہے، کیوں؟ شریف جب برہم ہو جائے تو پھر وہ غنڈے کو بھی سنبھالنا مشکل ہے، نہیں سنبھال سکتا شریف کو تو خادم